سنابلی صاحب کہتے ہیں صرف یعنی پوری کتاب کا میں نے ان کی اس پہ نرسی چھوڑ میں سنابلی کا جواب دے دیتا ہے بھائی کہ ابو لولو فیروز جڑا ہے مغیرہ دا غلام سی. مغیرہ پوری زندگی دستے راس رہا ہے معاویہ دا رضی اللہ عنہ مجمعین تے اے ہن فیصلہ کر دو سازش کس نے بنائی ہے اور صحیح حضرت عمر دے بارے میں دس دیتا ہے. میں اب کفایت اللہ سنابلی سے جو ہے مخاطب ہو گیا اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے یہ سٹوریاں گھاڑ رہا ہے نا اور اہل حدیث کے منہج کو تو بدنام کر رہا ہے. اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالے. یہ سیدنا علی سے بھی بغض کا اظہار کرتا ہے جو میں نے اس کی کتاب پڑھی اور کتاب لکھی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی وہی سارا لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے نا ان کی ساری باتیں جمع کر دی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے اوپر ڈالا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کس کے ساتھ ڈالا ہے. اٹھو مت بیٹھو, اٹھو مت بیٹھو. اب دو مختلف اس طرح اس نے یہ چلاکی کی ہے. اس کو میں پھکی دیتا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں پھر سازش کون سی ہے. اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں. اگر سٹوریاں بنانی ہوں تو میں سٹوری بناتا ہوں. بتاؤ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ کیوں نہیں شاہ جی کون تھا؟ ابو لولو فیروز. وہ کس کا غلام تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رہتا ہے. ہاں, مغیرہ ابن شعبہ کس کے دستے راست تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے رضی اللہ عنہ مجمعین. میں ان کو کفایت اللہ سنابلی نے سٹوری بنا کے دسنا وہ کیج بن دی ہے اگر بنانا شروع کر دوں میں جھوٹی جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے. میں پھر سٹارٹ لیتا ہوں ادھر سے ابو لولو فیروز. اور بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے. ابو لولو فیروز نے اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی. مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آ کے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا تو اور پھر کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے. اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں. اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت. صحیح بخاری کے اندر آپ کو کہیں بھی الفاظ نہیں ملیں گے جی مرزا نے جھوٹ بولا نا. اور بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کر آ. تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ یہ صحیح بخاری میں کہیں بھی الفاظ نہیں ہے. اور مرزا جی کی خدمت میں ہم صحیح بخاری رکھتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 132. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی میں باب کسل بیت والاتفاق علی عثمان بن عفان اس کے تحت حدیث نمبر 3700 نقل کی جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ کو زخمی کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا وہ جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے میں نے تو اس سے اچھی بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا دعوے دار ہو. تم اور تمہارے والد عباس اس کے ہی خواہشمند تھے کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائے. تم اور تمہارے باپ عباس ہی اس بات کے زیادہ خواہشمند تھے کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ. مرزا جی یہ صحیح بخاری ہے. اب یہ کوئی تاریخی کتاب تو نہیں ہے نا کہ مرزا جی یہاں پر یہ کہتے ہیں میں کوئی جو ہے کوڑ کباڑ حکمرانوں کا لکھا ہوا کوڑ کباڑ تو بیان نہیں کر رہا ہوں. میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. جب مرزا جی ہم نے بھی آپ کو حدیث بیان کی سوال پیدا ہوتا ہے یہ حدیث آپ کے پہلے علم میں تھی مرزا جی؟ اگر مرزا جی جواب کے اندر کہتے ہیں جی ہاں میرے علم میں پہلے روایت تھی تو ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی جب یہ روایت آپ کے علم میں تھی تو آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ جی ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جب عمر نے منع کر دیا تھا ان پرشین غلاموں کو یہاں نہیں لے کر آؤ مغیرہ بن شعبہ غلام کیوں لے کے آیا؟
हजरत उमर की नाफरमानी क्यों की मुगीरा बिन शोबा ने खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी? हम कहते हैं मिर्जा जी जो 3 इल्जामात इकट्ठे मुगीरा बिन शोबा पे लगाए, तबकात वाली रिवायत तो ज़ईफ है, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर का जमाना ही नहीं पाया, लेकिन सही बुखारी ही के अंदर ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इब्न अब्बास और इब्न अब्बास को कहते हैं आप और आपके वालिद चाहते थे कि यह मदीने के अंदर जो है वो गैर अजमी गुलाम है। अब आप बताएं ये मुगीरा बिन शोबा के ऊपर इल्जाम जाएगा या इब्न अब्बास पे? आप कहें ये रिवायत मेरे इल्म में थी और आपने नहीं सुनाई तो इसका मतलब आपने मुगीरा बिन शोबा पे इल्जाम लगाया, और अगर आप कहें कि मेरे इल्म में पहले ये रिवायत नहीं थी तो इसका मतलब मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को समझना चाहिए मिर्जा निरा, यानी जिसको कहते हैं ना खोटा सिक्का है, इसे कुछ भी नहीं पता, ये बैठ के बुजुर्गों पे जैसे चाहे उंगली उठा देता है, इसको ये अंदाजा ही नहीं है जो ये उंगली उठा रहा है 3 उंगलियां इसी की तरफ पलट कर आ रही है।